السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمین. محترم و مکرم آرگنائزرز اور ہمارے ساتھ آن لائن جوائن کرنے والے ہمارے سامعین، میں آپ تمام لوگوں کو اس بات کی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے ایک کار خیر پر ہمیں جمع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد بھی ہمیں جنت میں جمع کر دے. آمین. سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کیے دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی حقیر طالب علم ہوں. میں نے پہلے بھی ہمارے بھائیوں سے کہا ہے کہ میرے نام کے آگے جو شیخ لگایا جا رہا ہے یہ نہ لگایا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا یہ کامیابی کی ایک علامت ہے. اسے چاہیے کہ وہ اس قدر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ جتنا اسے اللہ نے علم دیا ہے، نہ اس سے بڑھ کر نہ اس سے کم. لہٰذا میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ سے اس بات کا خیال رکھیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے کہ آخر یہ غفلت کب تک، یہ عنوان دور حاضر میں یہ دنیا کی کشمکش والی زندگی کے اندر ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر نوجوان کو یہ جاننا چاہیے کہ آخر یہ ہماری غفلتوں بھری زندگی کب تک چلے گی. آخر کب تک ایسی غفلت کی اور بے ڈھنگی زندگی، ہم رب کی نافرمانیوں والی زندگی گزاریں گے. آخر کب تک؟ آئے اس سلسلے میں بنیادی طور پر قرآن مجید کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں عنوان کی ایک بنیاد آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ آخر ہم کس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. سب سے پہلے سورہ انبیاء کی سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ قیامت کا دن
जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला किरामन कातिबीन के रजिस्टर निकाल कर खोलेगा, वो दिन जिस दिन आपके मेरे नामे अमाल सब कुछ खोले जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ने कहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आपके मेरी एक एक छोटी छोटी नेकी को भी निकाला जाएगा, एक छोटी छोटी बदी को भी निकाला जाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वहुस्सिला मा फिस सुदूर, तुम्हारे दिलों के भेदों को निकाल के रख दिया जाएगा। वो दिन क़यामत का दिन करीब आ रहा है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, हिसाब का वक्त करीब आ रहा है, क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, मेरे आपके नामे अमल तोले जाने का वक्त करीब आ रहा है। इसके बावजूद आपकी मेरी जिंदगी ऐसी गफलत का शिकार कि सुबह से शाम तक इंसान दुनिया 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 करता है, बीवी बच्चे करता है, दोस्त अहबाब के पीछे पड़ा रहता है, रिश्तेदारों की वजह से अल्लाह को नाराज करता है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ रहा है और लोगों है कि गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुल्क में फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लोगों अल्लाह ने ये मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह ये आजमाए, ताकि अल्लाह ये देखे, ताकि अल्लाह ये इम्तिहान ले तुम में से कौन है जो नेक अमल करके अल्लाह के पास आता है। ये दो आयतें सूरह अंबिया की और सूरह मुल्क की। फिर इसके बाद वो आयत जो आपकी मेरी जिंदगी का मकसद बयान करती है, सूरह ज़ारियात। अल्लाह ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया महज सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। ये तीन बुनियादी आयतें आप मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और बुनियाद समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ गुफ्तगू करने की कोशिश करने वाला हूं। और बात यही कि गफलतों के अंदर ऐसी ऐसी गफलतें हैं कि इंसान कहीं अल्लाह से गाफिल है। कोई इंसान है जो अल्लाह को तो मानता है लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नतों से गाफिल है। कोई इंसान अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद से गाफिल है। कोई इंसान सब कुछ मानता है, कुरान भी पढ़ता है, अपने अखलाक से गाफिल है। कोई इंसान है अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूलुल्लाह पर ईमान रखता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, लेकिन लोगों को बताने की हद तक बात रखता है, खुद के अमल से वो गाफिल है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई गफलतें बहुत हैं, लेकिन ये सारी गफलतों की एक बुनियादी वजह जिस पर मैं आज गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा वो क्या, इंसान के जहन से जब ये दुनिया की हकीकत निकल जाती है, आखिरत का तसव्वुर खत्म हो जाता है, तो असल इंसान गफलत का शिकार हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं सुबह से शाम तक दुनिया दुनिया के पीछे भागते हैं। दो वक्त के लिए, 2 मिनटों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर ऐसी बेढंगी नमाज अदा कर लेते हैं, बस उन्हें पता नहीं क्या पढ़े और समझते हैं कि हम दीनदार हैं। क्या आपको ऐसे लोगों को आखिरत मिल जाएगी? अल्लाह अकबर। मेरे भाई आओ, इसीलिए मैंने आज के उन्वान के अंदर जो बुनियादी नुक्ते चुने हैं वो 4 नुक्ते हैं। ये 4 नुक्ते आपको और मुझको समझने होंगे और ये गफलत की जिंदगी से हमको आपको बाहर आना होगा। अब आप देखिएगा, ये दुनिया की मोहब्बत गफलत का असल सबब है। दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया की मोहब्बत ये आखिरत की गफलत का असल सबब है। ये गफलत भरी जिंदगी असल में ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। आओ, ये दुनिया के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, ये खेल तमाशा है। दुनिया खेल तमाशे की जगह है और कुछ नहीं। ये जैसा सड़कों पर, मोहल्लों पर, चौराहों पर लोग 2 घड़ी का खेल दिखाकर तमाशे को खत्म कर देते हैं, 2 घड़ी का खेल दिखाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं, वैसे ही मसला ये दुनिया का है। ये दुनिया है, फिर आनन फानन ये दुनिया तबाह करके रख दी जाएगी। खेल तमाशे की जगह है, खलास। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, वो तिरमिजी की सही हदीस जिसके जो है ना रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, गालिबन कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक दफ़ा एक रास्ते से गुजर रहे थे। क्या दुनिया की हकीकत, क्या डॉलर,
کیا درہم، کیا روپیہ، کیا پیسہ، کیا جاگیر، کیا نوکر، کیا بینک بیلنس، کیا گاڑی، کیا گھوڑا، کیا بنگلہ تمہارا، یہ سب چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہیں، یہ دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ آؤ، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے، راستے میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، تعفن، گندی بدبو اٹھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی رکے اور پوچھا کون خریدنے والا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون خریدے گا اسے، کون خریدے گا اسے؟ مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا، چھوٹے کانوں والا ہے، عیب دار ہے، پیسہ نہیں ملتا اس کا۔ اللہ اکبر، اب تو مرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کوئی اچھا مفت میں لینے تیار ہے؟ کہا نہیں، کوئی نہیں۔ کہا جس طریقے سے تمہاری نظروں میں یہ مرا ہوا بکری کا بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بھی یہ دنیا کی قدر و قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی گئے گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھو، آپ دن رات ایک کر رہا ہے مسلمان یہ دنیا پانے کے لیے۔ غفلت یہی ہے، خواہشات، خوشیاں، ابھی کچھ چیز خریدا تھا پھر ایک خریدنے کی چیز خوشی، ابھی کچھ نعمت اللہ نے دیا تھا پھر ایک اور نعمت کی خوشی انسان کو۔ بس انسان یہ دنیا کے پیچھے ہو لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس دنیا کے پیچھے؟ آؤ سنو، ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کی زندگی، اللہ اکبر، اللہ نے کہا نا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، یہ آخرت باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہماری۔ ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ آخرت کی زندگی یہ دنیا کے مقابلے، یہ دنیا کی زندگی کے مقابلے کیسی ہے مثال؟ اللہ اکبر، امام الانبیاء کی مثال ہے، ذرا تھوڑا غور سے سنو۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں آخرت کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کیا تم ایک بڑے سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبو اور واپس نکالو، جتنا پانی تمہاری انگلی کو لگا ہے یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، جو بچا پانی سمندر میں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے بے وقوف ہوں گے وہ لوگ، کتنے نکمے اور نالائق ہوں گے وہ لوگ جو اپنی ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں 60 سال کی زندگی بنانے کے لیے۔ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی نا، اس کے بعد پھر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر آخرت کی زندگی تو اتنی لمبی زندگی، خالدین فیہا ابدا، جنت میں جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ آخرت کی زندگی میرے بھائی، اور یہ دنیا کی اہمیت کہ جتنا پانی ہماری انگلی کو لگا ہے یہ دنیا کی زندگی، جو پانی بچا ہے سمندر میں وہ آخرت کی زندگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ دنیا کی قدر، یہ دنیا کی اہمیت، یہ دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر، ماسکیٹو، چھوٹا، ایک چھوٹا پتنگا، اتنا چھوٹا جس کی کوئی قدر قیمت کسی کے پاس نہیں، کئی مچھر لوگ دن میں 100 مچھروں کو مار کر پھینک دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں؟ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ مثال کے اندر یہ حدیث میں کہتے ہیں، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت، کہا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر، اللہ اکبر، مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر۔ کہا اللہ کے نبی نے اگر یہ دنیا کی قدر و قیمت اہمیت اللہ کی نظروں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے دنیا کی اللہ کے پاس۔ مومنوں اور مسلمانوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ دنیا کے پیچھے مرے مٹیں۔ مومنوں اور مسلمانوں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ دنیا کی رونقوں کے پیچھے، دنیا کی شہنائیوں کے پیچھے، دنیا کی جو ہے نا چمچماہٹ کے پیچھے انسان مسلمان پڑ جائے، مومن پڑ جائے، یہ مومن کا شایان شان نہیں۔ پھر کیا؟ مومن آخرت کی فکر کرتا ہے۔ آؤ سنو، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے ابن عمر،
اے ابن عمر یہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. اللہ اکبر. مسافر کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مسافر کی زندگی مان لو لوگ جو ہے نا ہندوستان اور بیرون ملک جا کر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں. مانو کسی کی فلائٹ بک ہو گئی تو اس پر لکھا ہوگا 25 کلو وزن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اس سے زیادہ رکھو گے تو ایکسٹرا چارجز ہوں گے. مان لو اگر کوئی امیر زیادہ ہے، وہ کہے میں بہت امیر ہوں، میں بہت امیر ہوں، بہت پیسہ دے سکتا ہوں، کسٹم ڈیوٹی کے چارجز دے سکتا ہوں، جتنا وزن لگتا ہے لگے. اور اگر مان لو وہ شخص اپنے ساتھ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان رکھ کر آنے لگے، لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف آدمی ہے. ارے سفر پر جا رہا ہے، کیا ضرورت فریج ساتھ لے جانے کی؟ کیا ضرورت گھر کا ایئر کنڈیشن ساتھ لے جا رہا ہے؟ سفر پر جا رہا ہے، کیا ضرورت کہ گھر کے ساز و سامان ساتھ لے جا رہا ہے؟ بے وقوف آدمی ہے. کسی کا ٹرین کا ٹکٹ بک ہو جائے کیا کرے گا انسان؟ معمولی سے 1-2 جوڑے کپڑے، 1-2 وقت کا کھانا، پھر سفر پر نہیں. مسافر یہ ہوتا ہے. آج مسلمانوں کے دیکھو آپ کیا عادت و اطوار ہو گئے کہ پڑوسی کے پاس بڑا فریج، ہمیں بھی اب چاہیے کمپٹیشن پر. اب پڑوسی کے پاس برانڈڈ گاڑی، اب ہمیں بھی چاہیے. کیا دوست بڑا موبائل خریدا، ہمیں بھی چاہیے. اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی، یہ دنیا کی خواہشوں کے پیچھے نہ جاؤ. یہ دنیا کی خواہشوں کے پیچھے جائیں گے، یہ دنیا جہنم کے گڑھے میں لے جا کر ڈالے گی، یاد رکھنا. یہ دنیا کی حقیقت. آج کے سیشن کے اندر میں نے دوسرا حصہ، پہلے حصے میں 3 قرآن کی آیتیں رکھی، پھر دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے یہ موٹے موٹے انداز میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی. اب کیا غفلت، آخر کیوں غفلت کیا وجہ سے ہمارے اندر آ رہی ہے، اس کے لیے جو تیسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ آج ہم ہماری موت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس وجہ سے غفلت کا شکار ہیں. اللہ اکبر. موت، ہو سکتا ہے پچھلے دروس میں آپ نے موت کے بارے میں تفصیلی سنا ہوگا. میں صرف نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ غفلت کا شکار موت کو بھلانے کی وجہ سے ہے. انسان آج کسی کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا. انسان آج کسی کو دھوکہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے ہاتھ نہیں کپ کپاتے، اس کا دل نہیں تھر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل سے موت کا خیال نکل چکا ہے. انسان یہ بھول چکا ہے کہ مرنا ہے اسے ایک دن. وہ خبر کے اندھیرے گڑھے میں جانا ہے. فرشتے آنے والے ہیں حلق میں اپنا پنجہ ڈال کر روح کو نکالنے والے ہیں. یہ موت کو بھلا بیٹھا انسان آج. کیا موت؟ اچھا، انسانوں کے اندر موت کو لے کے ایک اور بڑی غلط فہمی ہے. نوجوان بچہ داڑھی چھوڑنا شروع کرتا ہے. کیا عمر ہے میاں تمہاری؟ 18-20 سال کے ہے نا، 45 سال میں چھوڑنا ہے داڑھی تمہیں؟ ابھی تو تمہاری نوجوانی کی عمر. کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ جانتے ہیں گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے نوجوان، گناہ پر گناہ. امید کیا بڑھاپے میں آ کر توبہ کر لوں گا. اللہ اکبر. میرے بھائی، موت کے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہے انسانوں کی. یہ غفلت بھری زندگی چھوڑو. یہ موت کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لوگو، یہ موت کا وقت جب قریب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک سیکنڈ کے بھی دیری نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک لمحے کی دیری. آنن فانن موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے حلق سے، اس کے جسم سے روح کھینچ کر لے جاتا ہے. اللہ اکبر. نہیں جانتے ہم کہ یہاں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں، یہ درس ختم کرنے تک زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. آپ درس سن رہے ہیں، آپ نہیں جانتے اگلے لمحے آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. یہ جب یہاں احساس ہوگا نا دل میں، جب غفلت نکلے گی انسان کے. کیا فجر میں نیند ہوشیار نہیں ہوتی؟ سوتے پڑے ہیں، کیوں ہوشیار نہیں ہوتی؟ غفلت کا شکار ہے تمہارا دل. تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، اس لیے فجر میں نیند ہوشیار نہیں ہوتی تمہاری. جس دن فکر آخرت، فکر موت تمہارے ذہن میں آئے گی، جب تم حقیقی طور پر موت کا تصور کرو گے، پھر جب تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی. میرے بھائی، غفلت موت کو بھلا بیٹھے ہیں آج قوم. ایسا جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. لوگوں کو تیاری کر رہا ہے انسان.
وہ روپیہ آ گیا، وہ جائیداد آ گئی، وہ کاروبار آ گیا، فلانی ایک اور زمین لے لیا، ایک اور زمین لے لیتا ہوں، وہاں گھر بنا لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، فلانے آنے والے دنوں میں یہ بس دنیا 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 میں لگا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ فرشتہ آئے گا، سرہانے بیٹھے گا اور کہے گا اے روح نکل اللہ کی رحمت کی طرف. اگر نیک ہوگا تو رحمت کی طرف دعوت دی جائے گی، اور بد ہوگا تو وہی فرشتہ کہے گا اے بد روح نکل اللہ کے غصے کی طرف. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ مقام، یہ باتیں بھی بڑی عجیب ہے میرے بھائی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ آج ہمارا معاشرہ کہنے اور سننے کا عادی ہو گیا ہے. جی بھائی یقین جانیے گا، یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں، آج میں کہنے کا عادی ہو گیا، سننے والے سننے کے عادی ہو گئے. عمل، اللہ اکبر، عمل کے میدان میں بہت غفلت ہے ہماری میرے بھائی. یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، یہ باتیں صرف جو ہے نا سنانے کے لیے نہیں ہوتی، آپ کی میری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہوتی ہے. جمعے کے خطبوں پہ خطبے سنے جا رہے ہیں، ہاں ہفتے واری درس پہ درس سنے جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ بیانوں پہ بیان سنے جا رہے ہیں. تبدیلی کہاں ہے بھائی؟ تبدیلی کی نیت سے سنیں گے تو تبدیلی آئے گی، تبدیلی کی نیت سے کہیں گے تو تبدیلی آئے گی. بڑا مسئلہ ہے بھائی اس سلسلے میں. کہنے والے کہتے جا رہے ہیں، سننے والے سنتے جا رہے ہیں، عملی طور پر تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اللہ اکبر. غفلت کا شکار ہے. کیوں؟ موت سے غافل ہے انسان آج. ایک لمحے کی دیری نہیں ہوگی، یاد رکھنا، ایک لمحے کی بھی دیری. کیسی ہوگی موت کی کیفیت؟ آج انسان کو مستقبل کی بڑی فکر ہوتی ہے نا، مستقبل 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 کہتا ہے انسان، بچوں کا مستقبل، خود کا مستقبل. ایک مستقبل یہ بھی ہے میرے بھائی، تھوڑا سا وقت نکال کر سوچو. کیا مستقبل؟ موت. موت یہ ہر ایک کا مستقبل ہے. کائنات کے اندر جتنے ہیں ہر ایک کو موت آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کون آپ؟ امیر زادے؟ آپ کون ملک کے بادشاہ؟ آپ کون بڑے عہدے پر؟ آپ رکشہ چلانے والے ہیں، کچرا چننے والے ہیں تو بھی موت آئے گی. آپ بڑے سے بڑے محل کے بادشاہ ہیں تو بھی موت آئے گی. کسی کو نہیں چھوڑنے والی ہے موت یہ. اور آنن فانن آئے گی، ایک لمحے کے لیے دیری نہیں. جب وقت مقرر آئے گی، نوجوانوں کو بھی آئے گی، بچوں کو بھی آئے گی، بوڑھوں کو بھی آئے گی. ایسا نہیں کہ ابھی تو 20 سال کا ہوں، کیا مزے کرنے کے دن ہیں، مزے کر لوں گا، 60 سال 70 سال میں بال سفید ہوں گے تو نہیں. ہم نے اپنے کندھوں پر 20 سال کے نوجوانوں کو بھی کندھا اٹھایا ہے، جنازوں کو کندھا دیا ہے میرے بھائی. ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے نیتے بچوں کو بھی ہم نے کفنا کر دفنایا ہے میرے بھائی. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ بھی موت آ سکتی ہے، اس کو موت آ سکتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم؟ غفلت بھری زندگی ہے موت کے تعلق سے. کیا انسان گانے سننے کا عادی؟ کیا غفلت. دیکھو آپ قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی، گانے سن رہے. ہم نے کہیں پوسٹ دیکھا، ہیڈ فونز لگے ہیں، بستر پر ایسے ہی موت آ گئی. اللہ اکبر. یاد رکھو، اگر اللہ کا کلام سن رہے ہو، اگر اللہ کا کلام سنتے سنتے مرے ہو تو ٹھیک ہے، قابل مبارکباد ہے. لیکن اگر یہ شیطان کی تم جو ہے نا میوزک سنتے ہوئے اور اگر موسیقی سنتے ہوئے تم مرے ہو، اللہ اکبر، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یاد رکھنا. کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ 2-3 سال پہلے ہم نے خبر سنی، رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان فلم دیکھنے تھیٹر چلا گیا، سیٹ پر بیٹھا، ہارٹ اٹیک آیا، وہیں مر گیا. اللہ اکبر. کیا منہ دکھائے گا اللہ کو جا کر؟ کیا وہ تھیٹر کا اسکرین اس کے قبر کے اندر روشنی کرے گا؟ کیا وہ تھیٹر کی موسیقی اور میوزک، وہ آوازیں، وہ فلم کی سٹوری اس کے قبر کے اندر اس کے عذاب میں کمی کرے گی؟ اللہ اکبر. کیا غفلت کی زندگی ہماری. دیکھو آپ کیسا وقت گزر رہا. موت اگر آنے والی ہے، ہمیں مکمل یقین ہے، دل سے یقین ہے اگر ہمیں، تو انسان ہر لمحے یہ سوچتا ہے کہ آنے والے لمحے میں میری موت ہو سکتی ہے. اور جو موت کی ہمیشہ فکر میں رہتا ہے وہ غفلت کی زندگی میں کبھی نہیں رہتا. ہمیشہ
وہ فکر مند ہوتا ہے اگلے لمحے موت آئے گی, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, عصر کی نماز ہو رہی ہے, عصر کا وقت ہو رہا ہے, فوری جاؤں گا, عصر کی نماز ادا کروں گا, گزر جائے گا وقت, اچانک موت آ جائے گی, اللہ کو کیا جواب دوں گا, یہ فکر ہوتی ہے. ہر مسلمان, ہر مومن, ہر لمحہ وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے. موت میرے بھائی, آؤ میرے بھائی, اسی طریقے سے جس طرح سے میں نے یہ موت کے بارے میں کہا, چوتھا نقطہ ہے قیامت. قیامت میرے بھائی, غفلت کا شکار انسان کب ہوتا ہے؟ جب قیامت کو بھول بیٹھتا ہے, جب قیامت اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے. ہاں, میدان محشر, روز محشر, یوم الدین کا تصور اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے, اب پھر غفلت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا اللہ نے, کیا بہترین انداز میں اللہ نے کہا, کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ نے کہا, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. میرے بندو, اے لوگو, اے میرے پیارے بندو, وقت آ رہا ہے, وقت قریب آ رہا ہے, یہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے. یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے, یہ بڑا کٹھن وقت ہے. تم غفلت میں پڑے ہو, تھوڑا آؤ اللہ کی طرف, آؤ تم اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف آؤ, تم اللہ کی طرف توبہ کرو, تم اللہ سے سرب سجود ہو, اللہ کے یہاں تم مانگو اللہ سے, مغفرت طلب کرو اللہ سے. دیکھو یہ وقت قریب آ رہا ہے, یہ قیامت قریب ہے. لوگ سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ غفلت میں ڈوبنے کا ایک بڑا تصور ہے کہ انسان قیامت کو دور سمجھتا ہے. نہیں میرے بھائی, آؤ یہ حدیث سنو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا, اپنی شہادت کی انگلی کو اور اپنی درمیانی انگلی کو, دونوں کو ملایا اور کہا, لوگوں میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہے, اب میں آیا ہوں, آنے والے لمحوں کے اندر قیامت آنے والی ہے, اتنا قریب ہے قیامت. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, بہت وقت ہے ابھی. نہیں میرے بھائی, یہ قیامت آنن فانن اللہ وہ سور پھونکنے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ اے فرشتے پھونک مار سور میں, آنن فانن اللہ تبارک و تعالی یہ ساری کائناتوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا, یاد رکھنا. قیامت کا تصور نکل گیا ذہنوں سے. غفلت کی زندگی جناب, آہا کیا عیش و آرام کے نرم نرم گدوں پہ ہماری زندگی نا, نرم ٹھنڈے ٹھنڈے ایسیوں میں ہماری زندگی, سب بھول گئے. فجر, عصر, مغرب, عشاء, ظہر, قرآن مجید کیا کیسا پڑھنا, کون تو بھی آ گیا, آ کے قرآن پہ انگلی اٹھا دیا, اب پکارتے پورے مل کے, قرآن پہ انگلی اٹھ گئی. قرآن, بھائی تم کتنا حق ادا کرے قرآن کا, یہ سکے کا دوسرا رخ ہے. کتنا ہم نے قرآن کو سمجھا, کتنا ہم نے قرآن کو تعلیم پہنچائی دوسروں تک. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہوتے ہوئے, یہ قرآن مجید کے نسخے اربوں لاکھوں کروڑوں ہوتے ہوئے, پھر کیوں آخر غیروں کے ذہنوں میں اس کے متعلق غلط فہمی ابھر رہی ہے؟ اس کے پہلے ذمہ دار کون؟ ہم نہیں پہنچائے اس کی تعلیم میرے بھائی, ہم نہیں بتائے اس کی تعلیم. غفلت کی زندگی ہے میرے بھائی, قیامت کا تصور ختم ہو گیا. کیا سمجھتا ہے انسان, ابھی آنے والی ہے بھائی قیامت, بہت دور. اللہ کے نبی نے کہا ایسے, یہ 2 انگلی. آؤ 1-2-3 باتیں اس سلسلے میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی نے قیامت آنے سے پہلے قیامت کے تھوڑے نشانیاں بھی بتائی ہیں, علامات, نشانیاں, سمٹمز. ہاں, وہ جب ظاہر ہونے لگیں گی تم سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب ہے, یہ قیامت قریب ہے, تم سمجھ جانا. اللہ اکبر. کیا دیکھو آپ, آؤ. ہاں, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے تمہیں علم عطا کیا ہے, یہ علم تم سے ایسے ہی نہیں اٹھے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماؤں کی روح کو قبض کر کر یہ علم کو اٹھائے گا. اللہ اکبر. ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کبار علماء اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے کبار علماء,
برصغیر کی آپ بات کریں گے, ہندوستان کی اگر آپ بات کریں گے, ہندوستان کے اندر ابھی اس ہفتے فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد حفظہ اللہ ہم سے جدا ہو گئے. ایسے بڑے بڑے کبار علماء ہم سے جدا ہوئے ہیں یہ پچھلے چند سالوں کے اندر, اپنے علم کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے. توفیق نہیں ہوئی وہ علماء کی قدر کرنے کی ہمیں. ہم ان کے سامنے دو زانو ہو کر ان سے حدیث نہیں سنی, ہم نے ان کی اہمیت کو نہیں جانا, ان کے علم کی اہمیت کو نہیں جانا, چلے گئے علماء. یہ بڑے بڑے علماء اس دنیا سے جانا, علماء ربانی کو موت آنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ علم اٹھ رہا ہے اور قیامت قریب ہے. اللہ اکبر, قیامت قریب ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے. جاہل, عالم تو اللہ کے پاس جائیں گے اپنے علم کے ساتھ, پھر کیا جاہل اور جہلا لوگوں کے امام ہوں گے, وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیتے جائیں گے اور لوگ سنتے جائیں گے. اللہ اکبر. بھرمار معاشرے میں آج ایسے مفتیوں کی, ایسے جاہل مفتیوں کی بھرمار ہے آج. ایسے لوگ جو بغیر علم کے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے. اگر میں آپ کو یہ بات کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا, ایسے بہت سارے لوگ جو کبھی علماء سے علم حاصل نہیں کیے, کبھی جو ہے نا دو زانو ہو کر حدیث نہیں سیکھے, قرآن کی تفسیر نہیں سیکھے, آج وہ پیش ہو کر آگے آ کر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر رہے ہیں, منمانی تفسیر کر رہے ہیں. اور یہی مسئلہ ہو گیا ہے آج, جو ہے نا برے صغیر کے ایک حصے سے ایک انجینئر نام کا فتنہ نکلا, عالم نہیں, علماء کی صحبت نہیں, اپنی منمانی تفسیریں کرتا ہے, لوگوں کو بہکاتا ہے, لوگوں کو رافضیت کی دعوت دیتا ہے, علماء کے خلاف بھڑکاتا ہے, علماء صحابہ کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر بغض بھرتا ہے, صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو بھڑکاتا ہے. یہ علامت ہے میرے بھائی قیامت کی, کہ قیامت قریب ہے. اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب امانت داری اٹھا لی جائے گی. اللہ اکبر. امانت داری میرے بھائی, امانت داری, مال کی امانت داری امانت داری ہے, عزت اور بات کی امانت داری ہے. آج دیکھو, آج یہ امانت داری کو ترستی ہے دنیا, امانت داری کو ترستی ہے دنیا, کہ آج لوگوں کے اندر سے, ہمارے معاشرے کے اندر سے امانت داری ختم کر کے رکھ دی گئی ہے. اللہ اکبر. 10 روپے کسی کو دو, انسان جو ہے اللہ اکبر غاضب بن گیا ہے. کسی نے ایک چھوٹا سا سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا ویڈیو کے اندر, اندھا بن گیا, اندھا بن کر بڑا مہنگا فون اپنے ہاتھ میں لے کر چل رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ نمبر ڈائل کر دو, کسی کے ہاتھ میں دے رہا ہے نمبر ڈائل کر دو, اندھا بن کر, تاکہ لوگ اس اندھے کی مدد کریں. کیسا معاشرہ ہے, امانت داری کیسے ختم ہو گئی. ایک ایگزامپل ہمیں مل سکتا ہے, کئی لوگ اندھے کے ہاتھ میں سے موبائل لے رہے ہیں اور بھاگ رفو چکر. اللہ اکبر. کیا میرے بھائی, کیا دھوکہ دہی ہو گئی ہے معاشرے کے اندر. یہ قرب قیامت کی علامات ہے, یہ علامات اس بات کی طرف ہمیں نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ قیامت بالکل قریب ہے ہمارے. اللہ اکبر. باتوں کی امانت داری, کہ دیکھو یہ بات ہے صرف تم سے, یہ بات کسی اور کو کہنا نہیں, امانت یہ بات. آج معاملہ ایسا ہے کہ انسان تو طاق میں ہے کہ کس کی امانت کی بات مجھے راز والی بات معلوم ہو جائے اور سوشل میڈیا پہ پھر میں اس کو پھیلاؤں. اللہ اکبر. امانت داری اٹھا لی جائے گی قیامت کے قریب. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور جو ہے نا عمل, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, قیامت کے قریب بدکاری اور شراب عام ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب بدکاری اور شراب عام ہو جائے گی. آج دیکھو آپ نوجوان نسل کی کیا حالت ہے بدکاری کی وجہ سے. آج آپ دیکھو
یہ بدکاری کی وجہ سے کتنی بیماریاں اور کتنے مسائل ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہے ہیں. اللہ اکبر. بدکاری میرے بھائی، یہ بدکاری کا گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ بڑی سے بڑی بدکاری آپ لو، چھوٹی سے چھوٹی بدکاری لو، اجتماعی طور پر لو، انفرادی طور پر لو. آج انسان بلینکٹ اوڑا ہوا ہے، 4G کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، بس. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. شراب عام ہو جائے گی. آج آپ دیکھو شرابوں کے نام بدل بدل کے پیے جائیں گے قیامت کے قریب. شراب نہیں جناب، وہ تو سافٹ ڈرنک کا ایک ایسا نام ہے، ایسا سمجھتے ہیں. نہیں، نشہ کی ہر چیز حرام ہے، یاد رکھ لو اسلام کے اندر. شراب عام ہو جائے گی قیامت کے قریب. اور اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، کہا قیامت کے قریب میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت یہودیوں کی، نصرانیوں کی پیروی کرے گی. اللہ اکبر. شبرم بشبرم، بالش بھر بالش، ذراعم بذراع، ہاتھ در ہاتھ، یہاں تک کہ وہ کوئی گھوڑ پھوڑ کے بل میں جائے گا، یہ بھی پیچھے پیچھے جائیں گے. آج آپ دیکھو نوجوانوں کو، بال کیسے جماتا، یہودی کیسے جماتا، میں ویسے جماتا. نصرانی کیسے، عیسائی کرسچنز کیسے فیشن کرتا، میں ویسے فیشن کرتا. ٹرینڈز بنائے ہوئے ان کو کہ ان کی جیسی زندگی، ان کے جیسا کھانا پینا، ان کے جیسے گھر، ان کے جیسی رہائش، ان کے جیسا ماحول بنانے کو ترقی سمجھتا ہے انسان آج. اور ہم نے سنا ہے کہ کوئی ایک کنٹری کے اندر، مسلم کنٹری کے اندر، خاص طور پر شاید دبئی وغیرہ کے اندر، UAE میں، خاص علاقے بنائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے واسطے. مطلب خاص ان کے علاقے، وہی رہیں گے اس میں، اور کوئی نہیں. وہاں مسجد نہیں ہوگی، اذان کی آواز نہیں وہاں پر، بس وہی. آج یہودیوں اور نصرانیوں کے نقش قدم پر چلتے چلتے ہمارا معاملہ یہ کہ باریک سے باریک شادی بیاہ کا طریقہ ان سے لیا جا رہا ہے. آج اب دیکھو، برتھ ڈے نہ کرو. ارے یہ دین کا کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ دین کا حصہ نہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، ہم ایسا بولتے ہیں لوگ. یہودیوں کی، یہ نصرانیوں کی مشابہت ہے، یہ نصرانیوں کا کانسیپٹ ہے برتھ ڈے کرنا، مسلمانوں کا نہیں. میرے بھائی. قیامت قریب ہونے کی علامات ہیں، اور بہت سارے علامات ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں فی الوقت. بہت سارے علامات ظاہر ہو چکے ہیں. وہ اس بات کی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ بندو، یہ اللہ کی قیامت قریب آنے والی ہے. لوگوں، اللہ نے جو قیامت رکھی ہے وہ قریب آنے والی ہے. لوگوں، وہ قیامت کا وقت قریب آنے والا ہے. لوگوں سنو، قیامت کے تعلق سے ایک اور تصور اپنے ذہن میں رکھو تاکہ تھوڑا سا اپنے ہوش کے ناخن آپ لو سکو اور غفلت کی زندگی سے باہر آ سکو. 2-3 باتیں بتا کر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن بندے کو اس کے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. وہ زندگی میں جو سب سے آخری عمل کر رہا تھا نا، قیامت کے دن اسے وہی عمل پر اٹھایا جائے گا. کیا تم قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھائے جاؤ گے. تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کرتے مرے تو انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن سجدے کی حالت میں تمہیں اٹھائے گا. کیا تم جوئے خانے میں، تم شراب خانے میں، تم زنا کے اڈے پہ، تم موسیقی سنتے سنتے، تم گھر میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے، تم یوٹیوب پہ بدکاری کرتے کرتے، تم سگریٹ پیتے پیتے مرے، اللہ وہی عمل کے ساتھ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا. اللہ اکبر. غفلت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کو فکر ہونی چاہیے، یہ عمل کر رہا ہوں، اچانک موت آ جائے گی، اللہ ایسی حالت میں اٹھائے گا. پھر فکر آتی ہے، پھر غفلت جاتی ہے انسان کی. اور اسی طریقے سے ایک اور تصور بھی رکھنا کہ انسان غفلت کی شکار ہوتے ہوتے یہ دنیا کے معاملات کے اندر نئے کپڑے، برانڈڈ کپڑوں کا شوق بہت سوار ہے آج لوگوں کو. برانڈڈ کپڑے، ہم کون سے برانڈ کے پہنتے، آپ کون سے برانڈ کے پہنتے؟ برانڈڈ شو. انسان کا شرٹ پینٹ اتنا مہنگا نہیں ہوتا جتنے مہنگے اس کے شوز ہوتے ہیں. 10-20 ہزار کے جوتے پہننے کا عادی ہے انسان آج، اور اس پر اتراتا ہے. لاکھوں کے کپڑے پہنتا ہے انسان،
اتراتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ کی روایت, اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو ننگے پیر ننگے بدن جمع کرے گا. آؤ برانڈڈ کرنے والے, آؤ برانڈڈ جوتے چپل پہننے والے, کپڑے پہننے, ننگے بدن ننگے پیر جمع ہوں گے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی, لوگ ننگے ہوں گے, شرم آ جائے گی نہ دیکھ کر. کہا عائشہ وہ دن کی ہیبت کیا, ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا دھیان ہی نہیں ہوگا لوگوں کو. اللہ اکبر. وہ دن کی کیفیت میرے بھائی, وہ دن ذہن میں رہے گا, یہ حالت ذہن میں رہے گی, پھر انسان دنیا کی غفلت سے نکل کر فکر آخرت کی طرف آئے گا انشاءاللہ. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن اللہ چند لوگوں کو منہ کے بل چلائے گا. اللہ اکبر. ایک شخص آ کر وہ یا رسول اللہ منہ کے بل کیسا چلے گا انسان؟ اللہ کے نبی نے کہا اے وہ شخص سن, جو اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں پیروں پر چلائے, وہ اس بات کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں منہ کے بل چلائے. اللہ اکبر. بڑا تن تن کے چلتے ہیں نا غفلت میں. اللہ منہ کے بل چلائے گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائی روز قیامت کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے, ہم نے بارہا سنی ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, کہا لوگ قیامت کے دن سورج کو سوا نیزے پر رکھ دیا جائے گا اور لوگوں کے جسموں سے پسینہ, ایسے پسینہ کہ ہر انسان اپنے عملوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا. کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی جو ہے نا سینے تک, اور کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ یہ موٹی موٹی باتیں اگر روزانہ ذہن میں رکھیں گے, کیا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت, کیا اللہ نے دنیا کو بنایا ہے آزمانے کے لیے, کھیل تماشے کی جگہ ہے, کیا قیامت موت, اپنی ہمیشہ موت کو یاد رکھنا, موت کے گڑے کو یاد رکھنا, کیا یاد رکھنا قیامت قریب ہے, قیامت آنے والی ہے, کیا یاد رکھنا روز محشر, اس دن اللہ جمع کرے گا عمل, انسان کے آخری عمل پر اسے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. یہ موٹی موٹی باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے, اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں غفلت کی زندگی سے باہر لا کر انشاءاللہ اس بات کی فکر عطا کرے گا کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں. انہی باتوں پر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ قیامت کا دن, وہ موت کا دن آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا دے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.